نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ اب ہم آیت 28 دیکھتے ہیں۔ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 پر غور کریں تو یہ ایک ایسی آیت ہے جو انسان کی پوری کہانی کو صرف ایک جملے میں سمیٹ دیتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ قرآن انسان کو کیسے انٹروڈیوس کرتا ہے، تو میں کہوں گی کہ اس آیت کو سمجھ لو۔ اس میں انسان کا ماضی، حال، مستقبل اور انجام یعنی فائنل ریٹرن سب کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیفا، کس طرح، تکفرون، تم انکار کرتے ہو، باللہ، اللہ کا۔ سب سے پہلے لفظ کیفا، اس پر توجہ کریں۔ عربی زبان میں کیفا صرف ایک نیوٹرل سوال نہیں ہوتا، یہ تعجب، حیرانی، انکاری لہجہ اور تنبیہ یعنی وارننگ سب کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اتنی واضح نشانیوں کے باوجود کیسے؟ یہ آیت مدنی ہے، یعنی سورۃ البقرہ مدینہ میں نازل ہوئی جب اہل کتاب، منافقین اور مشرکین مختلف قسم کے شبہات اور اعتراضات اٹھا رہے تھے۔ پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین، کافرین اور منافقین کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی مثالیں دیتا ہے، پھر یہ سوال کرتا ہے کہ کیسے انکار کرتے ہو؟ یہ سوال جواب کے لیے نہیں بلکہ تعجب اور ملامت کے لیے ہے۔ اللہ انسان کو یاد دلاتا ہے اور اس کے وجود پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہاری ابتدا اور اصل قدرت اسی سے ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قدرت کے ثبوت کے باوجود انکار کرتے ہیں، پھر اللہ انسان کو اس کی ابتدا یاد دلاتا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے۔ یہاں مردہ سے مراد قبر والی موت نہیں ہے، یہاں مراد ہے نون ایگزسٹنس، بالکل نہیں تھے۔ ایک وقت تھا جب تم موجود ہی نہیں تھے۔ سورۃ الانسان آیت نمبر 1 میں آتا ہے کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟ سوچئے ذرا، آج کا انسان جو اپنی ڈگریز، بیوٹی، پاور، ٹیکنالوجی پر فخر کرتا ہے، وہ کبھی کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ اس کا نام تھا، نہ اس کی تصویر، نہ اس کی کہانی۔ انسان کے تکبر کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے یہ آیت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَحْيَاكُمْ، پھر میں نے تمہیں زندگی بخشی۔ زندگی کیا ہے؟ صرف سانس لینا، دل کا دھڑکنا، دماغ کے سگنلز کا کام کرنا، یا اس سے زیادہ کچھ ہے؟ سورۃ المؤمنون آیت 12-14 میں اللہ تعالیٰ انسان کے تخلیقی مراحل بیان کرتے ہیں، یعنی کریشن سٹیجز کو بیان کیا گیا ہے۔ نطفہ، علقہ، مضغہ، عظامہ، لحمہ۔ بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے، پھر ہم نے اسے ایک قطرہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو کچھ گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا۔ یہاں خلقاً آخر میں روح کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو مکمل کرنے کے بعد اس میں روح ڈالی اور اسے ایک نئی مخلوق کا درجہ دیا۔ زندگی یہ نہیں کہ تمہارا دل دھڑکے، سیلز کام کرتے رہیں، یہ سب سائنس بتا سکتی ہے، لیکن سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ تم سوچ کیسے پاتے ہو، صحیح اور غلط کا احساس کیسے کرتے ہو، یا اپنی زندگی یا وجود کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ تمہاری زندگی تمہاری خود کی کریشن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اس گفٹ کو سمجھ کر اچھی طرح یوز کرو۔ ذرا سوچئے، ایک بیج ہے، یعنی ایک سیڈ ہے، چھوٹا سا، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ آہستہ آہستہ پودے اور پھول میں بدل رہا ہے۔ آپ سائنس سے سمجھ سکتے ہو کہ ہوا، پانی، مٹی، دھوپ، یہ ان سب چیزوں کی وجہ سے گرو ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہر پتے کا ڈیزائن، ہر رنگ اور خوشبو کیسے اتنی پرفیکٹ بنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے، یہ گفٹ ہے۔
اسی طرح انسان کے جسم کے سگنلز اور سیلز کام کرتے ہیں، یہ سائنس بتا سکتی ہے، لیکن آپ کی سوچ، احساس اور زندگی کی سمجھ صرف اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ تو فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کرو۔ کیوں؟ کیونکہ موت انسان کو حقیقت پسند بناتی ہے۔ جب انسان قبرستان جاتا ہے تو اسے سمجھ آتا ہے کہ دنیا عارضی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ مشرکین نے اس پر مذاق کیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 78 اور 79 میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے پرانی ہڈی کو کچل کر پوچھا کہ کون اسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہہ تو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا۔ یہ لوجیکل آرگیومنٹ ہے۔ انیشیل کریشن زیادہ مشکل ہے یا پھر ری کریشن؟ اگر پہلی بار انسان پیدا ہو سکتا ہے تو دوبارہ کیوں نہیں؟ اگر ایک انجینئر کمپلیکس سافٹ ویئر بنا سکتا ہے تو کیا وہ اسے ری انسٹال نہیں کر سکتا؟ اگر ایک کمپنی ایک بلڈنگ کھڑی کر سکتی ہے تو کیا وہ ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے نا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے لیے انسان کو دوبارہ اٹھانا بھلا مشکل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ لفظ ترجعون واپسی اور حساب یعنی ریٹرن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی دونوں کو انکلیوڈ کرتا ہے۔ سورۃ الزلزال میں فرمایا، جو ذرا برابر بھلا کرے گا وہ دیکھ لے گا اور جو ذرا برابر برا کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ یعنی یہ سفر مورلی اکاؤنٹیبل ہے، مطلب انسان اپنے اعمال، فیصلوں اور طرز عمل کا اللہ کے سامنے ذمہ دار ہے۔ آپ کو اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ جو مذہب سے دور ہوتے ہیں نا، یعنی جو لا دین ہوتے ہیں، غیر مذہبی ہوتے ہیں، یعنی آج کا جو سیکولر مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ لائف ایک ایکسیڈنٹ ہے، قرآن کہتا ہے لائف انٹینشنل ہے، مقصد کے ساتھ ہے۔ آج کا کلچر کہتا ہے کہ ڈیتھ اینڈ ہے، قرآن کہتا ہے ڈیتھ ٹرانزیشن ہے۔ آج کا سسٹم کہتا ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں، قرآن کہتا ہے مکمل حساب ہوگا۔ امام غزالی نے لکھا، جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے اور اس کی زندگی سیدھی ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ واپس جانے والا ہے۔ یہ آیت انسان کے 3 ایلیوژنس کو توڑتی ہے۔ نمبر 1 انڈیپینڈنس کا ایلیوژن، نمبر 2 پرماننس کا ایلیوژن اور ارسپانسبلٹی کا ایلیوژن۔ اب انڈیپینڈنس کا ایلیوژن کیسے؟ یعنی تم خود مختار نہیں ہو، تمہیں زندگی دی گئی ہے۔ پرماننس کا ایلیوژن مطلب تم پرماننٹ نہیں ہو، ہمیشہ نہیں رہنا تم نے، تمہیں موت آنی ہے۔ ارسپانسبلٹی کا ایلیوژن کیسے؟ کہ تم ارسپانسبل نہیں، تم عمل کے ذمہ دار ہو، تمہیں واپس جانا ہے، حساب دینا پڑے گا۔ اگر یہ 3 باتیں دل میں اتر جائیں تو انسان کی پرائیورٹیز بدل جائیں، اس کا فوکس صرف دنیا نہیں رہتا، اس کا فوکس آخرت بھی بن جاتا ہے۔ یہ آیت صرف کفر کا جواب نہیں بلکہ غفلت کا علاج ہے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آیت 29 میں نیچرلی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انسان کو یاد دلاتے ہیں، تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں بنایا اور پھر تمہارے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی۔ لفظ جمیعاً کا مطلب ہے سارے کا سارا، سب کچھ، ٹوٹلی، ہر چیز، پھل، سبزیاں، دریا، جانور، زمین کے منرلز، ہوا، پانی، ہر فیسلٹی، ہر ضروری اور لگژری آئٹم، سب کچھ شامل ہے۔ زمین میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ سب اس نے بنایا ہے اور تمہارے لیے بنایا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 33 میں آتا ہے، اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کتنا کچھ دیا اس نے تمہیں، اس دینے والے کا انکار کرتے ہو۔ سب سے پہلے تو یہ زندگی دی،
یہ وجود دیا، پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے کھانے پینے کی بے شمار چیزیں دیں، پھر اس کا انکار۔ نہ صرف یہ کہ زمین بنائی، اس کے ساتھ آسمان بھی بنایا، اور آسمان بھی کیسا بنایا؟ ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات۔ ایک نہیں 7 آسمان بنائے، درست بنایا، پرفیکٹ بنایا۔ زمین اگر ڈائریکٹلی ہمیں فائدہ دے رہی ہے تو آسمان انڈائریکٹلی دے رہا ہے۔ بارش ہوتی ہے تو زمین پھل پھول گندم اگاتی ہے نا۔ یہ انسان کے کفر پر تعجب کے لیے اللہ تعالیٰ کے مزید احسانات کا ذکر ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے سب اس اکیلے نے پیدا کیا اور تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر اس نے آسمانوں کو درست کر کے 7 آسمان بنائے۔ ایسے محسن سے تم کس طرح کفر کرتے ہو؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، تمہارا کفر بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ اس زمین میں جو کچھ ہے مجموعی طور پر انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کی ہر چیز انسان کے لیے حلال ہے، بلکہ اسے یہ فائدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تحت اٹھانا ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سبز اور میٹھی ہے اور اللہ نے تمہیں اس میں خلیفہ بنایا ہے، پھر دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اگرچہ اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لیکن تمہارے لیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مالک ہو، تم اونر نہیں ہو، تم ٹرسٹی ہو، امانت دار ہو۔ تمہیں زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا، تم امانت دار ہو۔ سوچئے ذرا، آپ آئے اس دنیا میں خالی ہاتھ، لیکن زمین خالی نہیں تھی، زمین تیاری کے ساتھ ملی، ہوا، پانی، خوراک سب تیار ملے۔ کیا آپ نے کبھی آرڈر دیا تھا کہ میرے لیے سورج بھیجا جائے؟ کبھی ڈیمانڈ کی تھی کہ میرے لیے آکسیجن بنائی جائے یا پھل اور اناج اگائے جائے؟ نہیں نا، یہ سب آنے سے پہلے ریڈی تھا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کا احسان۔ سورۃ الجاثیہ میں آیت 13 میں آتا ہے، اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ مسخر کا مطلب ہوتا ہے سروس میں، خدمت میں لگا دینا۔ سورج تمہارے لیے روشنی دیتا ہے، برسات تمہارے لیے ہوتی ہے، زمین تمہارے لیے اگاتی ہے، جانور تمہارے لیے فائدہ دیتے ہیں۔ تم نے ان میں سے کوئی چیز نہیں بنائی، تم صرف یوز کرتے ہو۔ اللہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے زمین بنائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ زمین اور اس کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی۔ یہ لفظ لکم مطلب تمہارے لیے، اس میں کتنی محبت ہے نا۔ یعنی انسان انسگنیفیکنٹ نہیں ہے، وہ معمولی نہیں ہے۔ اللہ نے اسے بنا کر اگنور نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے پورا سسٹم ڈیزائن کیا۔ جیسے ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ماں اس کے لیے سب تیاری کرتی ہے، کپڑے، بستر، دودھ، سب کچھ۔ بچہ آتا ہے اور سب تیاری ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ہوا فری ہے، پانی سائیکل میں چل رہا ہے، زمین ہر سیزن میں کچھ بنا رہی ہے۔ کیا یہ رینڈم ہے یا ایک عظیم قدرت کا نظام، پرفیکٹلی پلانڈ سسٹم ہے؟ صرف زمین ہی نہیں، 7 آسمان بنائے اور آسمان کو بھی خدمت میں لگا دیا۔ بارش برستی ہے تو زمین نرش ہوتی ہے، دھوپ ملتی ہے تو پودے اگتے ہیں۔ پوری کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے اور وہ ہر چیز جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، صرف علم کا بیان نہیں، ری ایشورنس، یقین دہانی بھی ہے۔ وہ جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا وہ تمہاری ضرورت بھی جانتا ہے، وہ تمہاری کمزوری بھی جانتا ہے، وہ تمہاری دعا بھی سنتا ہے۔ چاہے پکار کر کہو یا دل میں سرگوشی کرو، تو پھر انکار کیسا؟ آیت 28 نے تمہاری زندگی اللہ تعالیٰ سے جوڑی، آیت 29 تمہاری دنیا اللہ سے جوڑ رہی ہے۔ یعنی تمہارا وجود بھی اللہ کا، تمہاری دنیا بھی اللہ کی۔ یہ آیت انوائرمنٹ تھیوری نہیں، یہ گریٹیٹیوڈ کی آیت ہے، یہ شکر کی آیت ہے، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اگر انسان اس آیت کو دل سے سمجھ لے تو اس کی نماز، اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا سہنا بدل جاتا ہے۔ پھر وہ ہر نعمت کو دیکھ کر کہتا ہے، یہ میرا نہیں، یہ میرے رب کا احسان ہے۔ اور جب بندہ احسان پہچان لیتا ہے تو اس کا دل انکار نہیں کرتا، اس کا دل شکر کرتا ہے۔ تم خود بھی اللہ کے ہو اور تمہارے گرد جو ہے سب اسی کا بنایا ہوا ہے، تو پھر انکار کیسا؟
جب ہر طرف اس کی قدرت کے نشان ہے اور ہر نعمت اس کی رحمت کی گواہی دے رہی ہے، یہ آیت انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ سر جھکا کر کہے کہ یا اللہ، آپ نے دیا، آپ نے سجایا، آپ نے بنایا، آپ نے سنبھالا، اور ہم نے کبھی گن کر شکر بھی نہیں کیا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو اس کی قدرت کو پہچان کر اس کے احسانات پر شکر کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آمین۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 59 میں آتا ہے، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین اور سمندر کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اسے علم میں ہوتا ہے، کوئی دانہ یا بیج جو زمین کے اندھیروں میں ہے وہ تک اس سے چھپا ہوا نہیں، کوئی تر و خشک چیز نہیں مگر سب ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک پتا درخت سے گرتا ہے، ہوا کا رخ، پتے کا وزن، زمین کا سفر، سب اللہ کے علم میں ہے۔ اگر ایک پتا تک اس سے چھپا نہیں تو انسان کے دل کا خیال کیسے چھپ سکتا ہے؟ آج سائنس کہتی ہے کہ سمندر زمین کا 70% حصہ کور کرتا ہے، لیکن انسان اب تک سمندر کی پوری گہرائیوں کو ایکسپلور نہیں کر سکا۔ سمندر کے نیچے ایسی مخلوق ہے جو اندھیروں میں روشنی پیدا کرتی ہے، ایسے پریشر پر زندہ رہتی ہے جہاں انسان سروائیو نہیں کر سکتا، ایسی شکلیں اور نظام ہے جو ہماری سوچ سے باہر ہے، اور سمندر کی مخلوق آپ کو پتہ ہے زمین کی مخلوق سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اللہ انہیں جانتا ہے، ان کی عمر، ان کا رزق، ان کی حرکت سب اللہ کے علم میں ہے۔ انسان سبمیرین بنا کر کچھ کلومیٹر نیچے تک تو جا سکتا ہے، مگر اللہ کا علم سمندر کی تہہ سے بھی نیچے تک پہنچتا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے اربوں گلیکسیز ہیں، ہر گلیکسی میں اربوں ستارے ہیں، ہر ستارے کے گرد ممکن ہے کہ پلینٹس ہوں، اور یہ سب اتنا وسیع ہے کہ انسان کا دماغ چکرا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک کے لیے یہ سب کریشن ہے۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یعنی ہر ستارہ کب چمک رہا ہے، کب بجھ رہا ہے، ہر پلینٹ کا آربٹ کیا ہے، ہر میٹیور کب گرے گا، سب اس کے علم میں ہے۔ سائنس ویدر فورکاسٹ دیتی ہے لیکن 100% سرٹینٹی نہیں، ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے لیکن بچے کی پوری زندگی نہیں جانتا، انسان پلاننگ کرتا ہے لیکن کل کیا ہوگا نہیں جانتا، لیکن اللہ جانتا ہے وہ بچہ کیسا ہوگا، اس کی طبیعت، اس کا ایمان، اس کا رزق، وہ کب روئے گا، کب ہنسے گا، کس جگہ اس کی موت ہوگی، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ صرف فزیکل یونیورس نہیں جانتا، وہ دل کے راز بھی جانتا ہے۔ سورہ الملک میں آتا ہے کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ وہ جانتا ہے تمہارا چھپا ہوا غم، تمہاری رات کی دعا، تمہاری نیت، تمہارا حسد۔ کبھی انسان مسکراتا ہے مگر اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، لوگ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کا علم وقت کا محتاج نہیں ہے، ہم وقت میں رہتے ہیں، اللہ وقت کا خالق ہے، اسے تمہارا ماضی بھی معلوم ہے، تمہارا مستقبل بھی معلوم ہے، اور تمہاری آخرت بھی معلوم ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تو اس کا مطلب گناہ چھپا نہیں، نیکی ضائع نہیں ہوئی، آنسو بیکار نہیں، دعا غائب نہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ آیت انسان کو دو چیزیں دیتی ہیں، نمبر 1 خوف، نمبر 2 تسلی، یعنی کہیں خوف ہے کہ اللہ سب جانتا ہے اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ سب جانتا ہے۔ تم مظلوم ہو تو اللہ جانتا ہے، تم ظالم ہو تو اللہ جانتا ہے، تم چھپ کر رو رہے ہو، دل میں پکار رہے ہو، صبر کر رہے ہو تو وہ سب جانتا ہے، تم زبان سے اقرار اور دل سے انکاری ہو تو وہ جانتا ہے، یعنی جس نے سب بنایا وہ سب جانتا ہے۔ سمندر کی تہہ سے لے کر آسمان کی بلندی تک، پتے کے گرنے سے لے کر دل کے خیال تک، قیامت کے وقت سے لے کر انسان کی موت کی جگہ تک سب اس کے علم میں ہے۔ جب بندہ مومن یہ سمجھ جائے تو نہ تو وہ تنہا رہتا ہے، نہ غرور کرتا ہے، نہ مایوس ہوتا ہے۔ آیت 28 اور 29 ہمیں 3 چیزیں یاد دلاتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ نے ہمیں پیدا کیا، موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ نمبر 2 اس نے زمین و آسمان بنائے۔ نمبر 3 اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور جو اختتام ہو رہا ہے آیت کا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور ہم سب شاید اسی بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ اللہ سب جانتا ہے کہ ہم کب خیانت کر رہے ہیں، کہاں سے دھوکہ دے رہے ہیں، کہاں جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم انسانوں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے ہیں۔ تو جس بندے کا معاملہ اللہ سے درست ہو گیا، اس کا سب کچھ درست ہو گیا، وہ بندوں کے ساتھ بھی مخلص ہو گیا، اور جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں تو وہ بندوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں۔
اس لیے کہا گیا تھا نا کہ اپنے ساتھ سچے ہو، اللہ کے ساتھ سچے ہو اور بندوں کے ساتھ سچے ہو۔ تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ سچے ہونے کی ضرورت ہے۔ جس کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ سب جانتا ہے، تو میں کہاں جھوٹ بولوں، کس کے ساتھ جھوٹ بولوں، جھوٹ بول کر کس کو میں راضی کروں، کہاں جاؤں گا جھوٹ بول کر؟ اس کو تو سب پتہ ہے، تو کیا وہ نہ پکڑے گا؟ کوئی انسان نہیں پکڑ سکتا، نہیں سزا دے گا، تو کیا اللہ بھی نہیں دے گا، اللہ بھی نہیں پکڑے گا؟ اس کو تو سب پتہ ہے نا کون کہاں چیٹ کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ریئلائز نہیں کرتے، اعتراف ہی نہیں کرتے، کیونکہ آنکھوں پر پردہ ہے نا۔ تو وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا، کیا تو اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کائنات میں سب سے پہلا اناؤنسمنٹ انسان کے بارے میں کہاں ہوا تھا؟ زمین پر نہیں، کسی ہسپتال میں نہیں، کسی جنگل یا گفا میں نہیں، انسان کا پہلا ذکر اعلیٰ مقام کی مجلس میں ہوا۔ یہ اناؤنسمنٹ سب سے مقدس مجلس میں ہوئی۔ یہ بات عام نہیں تھی، یہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کے درمیان ہوئی۔ آیت 30 شروع کرنے سے پہلے اپنی سوچ کو تھوڑا اوپر اٹھائیے، تصور کیجئے، عرش، فرشتوں کی صفیں، نور ہی نور، اور وہاں ایک اعلان ہوتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ انسانی تاریخ کا پہلا چیپٹر تھا، یہ ہم سب کی کہانی کا آغاز تھا۔ ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا، لیکن اس پر بات ہو رہی ہے۔ ابھی اس نے کوئی سجدہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، ابھی اس کا کوئی نام نہیں، لیکن اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ سوچئے، ہم کتنی بار اپنی ویلیو بھول جاتے ہیں، کبھی لوگوں کی باتوں سے، کبھی اپنی کمزوری سے، کبھی اپنے ماضی سے، لیکن انسان کی کہانی ذلیل ہونے سے شروع نہیں ہوئی، انسان کی کہانی عزت سے شروع ہوئی۔ یہ صرف آیت کی تفسیر نہیں ہے، یہ آپ کو آپ سے ملوانے کا سفر ہے۔ آج ہم دیکھیں گے خلیفہ کا مطلب کیا ہے، فرشتوں کا سوال کیوں تھا، اور اللہ نے کیوں کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ انسانی وجود کا اعلان تھا۔ یہ لفظ وَإِذْ یعنی اور جب ہمیں ایک پچھلے منظر کی طرف لے جاتا ہے۔ پچھلے آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی کہ میں نے زمین بنائی، آسمان بنائے، ہر چیز کریٹ کی۔ البقرہ 29 میں آتا ہے، وہ ہے جس نے زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی، یعنی پہلے زمین تیار ہوئی، پھر نظام بنایا، پھر اعلان ہوا، اب ایک مخلوق آنے والی ہے۔ اللہ اس مخلوق کا ذکر کرتے ہیں جسے زمین پر خلافت دی جانے والی تھی، یعنی انسان۔ یہ اعلان فرشتوں کے سامنے ہوتا ہے۔ فرشتے کون؟ سورۃ تحریم آیت نمبر 6 میں آتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جائے وہی کرتے ہیں۔ یہ مخلوق جو کبھی گناہ نہیں کرتی، اس کے سامنے اللہ ایک نئی مخلوق کا ذکر کر رہے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ لفظ ہلکا نہیں ہے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی اور کی طرف سے کام کرے، جواب دہ نگران ہوتا ہے۔ خلیفہ کا مطلب صرف رولر یعنی حکمران نہیں ہے، خلیفہ کا مطلب ہے نمائندہ، ریپریزنٹیٹیو، وہ جو اللہ کے احکام کو زمین پر نافذ کرے، وہ جو امانت اٹھائے، جو اللہ کے حکم کا پابند ہو۔ جیسے اسکول کا پرنسپل کسی استاد کو مانیٹر بنا دے تو اسے ذمہ داری دی جاتی ہے سسٹم کو چلانے کی، اسی طرح اللہ نے انسان کو زمین پر ذمہ دار مخلوق بنایا۔ اس لفظ میں بہت عزت بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی۔ انسان کو زمین پر خود مختاری نہیں ملی، امانت ملی۔ اسی لیے سورۃ صاد میں داؤد علیہ السلام سے کہا، آیت 26، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یعنی خلیفہ کا مطلب حکومت نہیں، ذمہ داری ہے۔ انسان سے پہلے زمین خالی نہ تھی۔ قرآن کہتا ہے،
اور جن کو ہم نے پہلے آگ سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر آیت 27۔ جنات زمین پر رہتے تھے، ان کو بھی فری ول دی گئی تھی، لیکن انہوں نے فساد کیا، خون بہایا اور زمین کو برباد کیا۔ فرشتے دیکھ چکے تھے کہ جنات کو بھی آزادی دی گئی تھی اور انہوں نے کیا کیا تھا، تو ان کو اندیشہ ہوا کہ انسان بھی یہی کرے گا، ورنہ فرشتوں کو کہاں سے پتہ چلتا؟ فرشتے تو غیب نہیں جانتے نا۔ تو پچھلے تجربے کی بنیاد پر فرشتوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ چونکہ انسان ایک آزاد مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا جا رہا ہے تو وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے گا۔ اس لیے ان کا سوال تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو اسے بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ان کا یہ سوال اعتراض نہیں تھا، وہ سمجھنا چاہتے تھے حکمت۔ آبجیکشن نہیں تھا، سمجھنے کی درخواست تھی۔ اور ان کا یہ سوال ریئلسٹک بھی تھا، کیونکہ انسان کے اندر نفس، ڈیزائر، غضب ہوگا، اور دیکھا جائے تو یہ اندیشہ کافی حد تک درست تھا۔ انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا انسانی تعلقات کے درمیان بگاڑ رہا ہے، مختلف ادوار میں بلکہ ہر دور میں، آپسی جنگ اور اختلافات کا پھر قتل و غارت تک پہنچ جانا، خون بہانا، جس کی ابتدا آدم علیہ السلام کے بچوں سے ہی ہو گئی تھی۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ پہلا جرم جو قتل تھا وہ ہوا تھا، زمین پر ہی ہوا، یا پہلی موت جو انسان کی تھی وہ اسی کے ذریعے ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات ہیں اور اس کی حمد و ثنا کرنا آتا ہے۔ دوسرا ہے نُقَدِّسُ لَكَ، اس میں حمد نہیں ہے، اس کا معنی ہے کہ ہم ایسی باتوں کے نفی کرتے ہیں جو آپ کی شان کے خلاف ہے، جیسے شرک۔ اب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اور ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ فرشتوں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ انسان کا اصلی رول کیا ہے۔ ان کا پرسپیکٹیو تھا کہ اگر انسان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا ہے تو یہ کام تو فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ فرشتے فرما بردار مخلوق ہیں، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، نفرت نہیں کرتے، خواہشات میں گھرے نہیں ہوتے اور ہمیشہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد، ایک خاص رول اور رسپانسبلٹی کے ساتھ کریٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا تھا کہ اس انسان میں انبیاء پیدا ہوں گے، صالحین اور شہداء ہوں گے۔ انسان کے اندر ڈوئل پوٹینشل ہے، فساد بھی، اصلاح بھی۔ فرشتے صرف اوبے کرتے ہیں، انسان کے پاس چوائس ہے، چوائس کے ساتھ رسپانسبلٹی اور ویلیو بھی آتی ہے۔ فرشتوں کی تسبیح اور انسانوں کی تسبیح میں فرق ہے۔ فرشتوں کی تسبیح اختیاری تسبیح نہیں ہے، وہ اپنے ارادے یا اپنی مرضی سے کی جانے والی تسبیح نہیں ہوتی۔ انسان اپنے دل سے، اپنے ارادے سے، اپنے شوق سے، اپنی مرضی سے تسبیح کرتا ہے۔ فرشتے ہر لحاظ سے فرما برداری کرتے ہیں، انسان چوز کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں۔ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ ہر حکم بجا لاتے ہیں، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی مثال سمجھیں۔ اگر ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا ہو اور آپ اس میں تسبیح ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ پورا دن بجتا رہے گا، اس کی آواز بھی ہوگی، لفظ بھی ہوں گے، لیکن وہ آپ کی مرضی سے چل رہا ہے۔ اس کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ خود بند ہو جائے، اس کے پاس نفس نہیں ہے جو اسے روکے، نہ ہی اس کو سٹرگل کرنی پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسی طرح پروگرامڈ ہے۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے، ان کے اندر نفس نہیں، بغاوت نہیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن انسان کے اندر ڈیزائر بھی ہے، غصہ بھی ہے، حسد اور تکبر بھی ہے، اور اگر پھر وہ ان سب کے باوجود سجدہ کرے، اگر وہ نفس کے خلاف کھڑا ہو کر اللہ کی تسبیح کرے تو وہ کانشیس تسبیح ہوتی ہے، چوائس کے بعد والی تسبیح ہوتی ہے، وہ سٹرگل کے بعد والی عبادت ہوتی ہے۔ تو جس کے پاس چوائس ہو اور وہ اپنی خوشی سے تسبیح کرے، اپنی مرضی سے، تو اس کی تسبیح کے تو کیا ہی کہنے۔ اور ایک مرتبہ بھی جب اپنے دل سے بولتا ہے تو اس کی قدردانی کا کیا ہی عالم، یا اس کے کام کی جو قدر و قیمت ہے اس کا کیا ہی کہنا۔ اور پھر دیکھیے، فرشتے تسبیح کے ساتھ بہت سے کام بھی کرتے ہیں، کائنات کا انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لاتے ہیں، بہت سے کاموں میں مامور ہیں۔ اسی طرح انسان بھی زمین پر بہت سے کام کرتا ہے، تو جس طرح فرشتوں کے کام کرنا ان کو تسبیح سے نہیں روکتا،
اسی طرح انسان کے لیے بھی اس میں ایک مثال ہے کہ ہم دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اپنی تسبیح کر سکتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کا تعلق صرف تسبیح سے نہیں، پوری بات سے ہے کہ ہاں، اگر زمین میں فساد کرنے والے لوگ موجود ہیں تو دوسری طرف اصلاح کرنے والے بھی ہیں۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا حسد کی وجہ سے، یعنی انسان کے اندر حسد، غصہ، تکبر موجود ہے۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم نے تکبر کیا، عاد نے قوت پر غرور کیا، سمود نے نافرمانی کی، فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ سب انسان ہی تھے نا۔ ظلم بھی انسان نے کیا، تکبر بھی انسان نے کیا، لیکن اسی زمین میں ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے۔ جب پوری قوم بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک جوان نے تنہا کھڑے ہو کر کہا میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ اسی زمین میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں کھڑے ہو کر کہا میں اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ اللہ پر حق کے سوا نہ کہوں، بلا شبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ اسی زمین پر مریم علیہ السلام جیسی پاک عورت پیدا ہوئی جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں تمام جہانوں کی عورتوں پر چن لیا۔ اسی زمین پر ابو جہل بھی پیدا ہوا جو حق کو پہچان کر بھی انکار کرتا رہا، لیکن اسی زمین پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے بنا جھجک کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ انہوں نے اسراء والمعراج کے واقعہ کے سلسلے میں یہ کہا تھا۔ اسی زمین پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے خلاف آواز اٹھائی اور پھر وہی خالد سیف اللہ بن گئے۔ اسی زمین پر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سختی کی، اور پھر وہی عمر راتوں کو رو رو کر کہتے کہ دریا کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا، اور راتوں کو گھومتے تھے کہ کہیں کوئی میری رایا میں بھوکا نہ رہ جائے۔ اسی زمین پر حسن اور حسین پیدا ہوئے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار کہا۔ پھر اسی زمین پر حجاج بن یوسف جیسا ظالم بھی آیا، اور اسی زمین پر عمر بن عبدالعزیز جیسا عادل خلیفہ بھی آیا جس کے دور میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ پھر اسی انسان نے ورلڈ وار شروع کی اور لاکھوں لوگ مرے، لیکن اسی انسان نے ہسپتال بنائے، ریلیف کیمپس لگائے اور اپنی جان دے کر لوگوں کو بچایا۔ یہ انسان ہے۔ اسی لیے فرشتوں نے کہا کیا آپ پیدا کریں گے اسے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور اللہ نے جواب دیا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتے تھے کہ انسان میں قابیل بھی ہوگا، لیکن اسی نسل میں یوسف علیہ السلام بھی ہوں گے جو جیل میں بھی حیا اور صبر کا پیغام دیں گے۔ اللہ جانتے تھے کہ انسان میں فرعون بھی ہوگا، لیکن اسی میں آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوگی جو ظلم کے محل میں رہ کر بھی ایمان بچائے گی۔ اللہ جانتے تھے کہ انسان میں یزید بھی ہوگا، مگر اسی میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوگا جو حق کے لیے سر تک کٹوا دے گا۔ یہ ہے انسان، اس کے اندر خون بھی ہے، رحمت بھی، اس کے اندر ظلم بھی ہے اور عدل بھی، اس کے اندر گرنے کی صلاحیت بھی ہے اور اٹھنے کی بھی۔ اسی لیے خلیفہ کا لفظ اتنا بھاری ہے۔ فرشتہ صرف نور ہے، شیطان صرف بغاوت ہے، لیکن انسان میں چوائس ہے۔ فرعون کے پاس بادشاہ تھی تو سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھی۔ فرعون اکڑ گیا، سلیمان علیہ السلام جھک گئے۔ اتنے وسائل تو شاید فرعون کے پاس بھی نہیں تھے جتنے سلیمان علیہ السلام کے پاس تھے، اس کے باوجود انتہائی عاجز بندے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام، وہ تو کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے کہ ان کے ساتھ پہاڑ، پرندے اور بہت سی اور چیزیں بھی شریک ہو جاتی تھیں۔ تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں۔ انی اعلم ما لا تعلمون، تمہارا علم محدود ہے۔ ان انسانوں میں بہترین انسان بھی ہوں گے جو اپنے ارادے اور اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ انسان کے پاس نالج اور وزڈم ہے تاکہ وہ اپنی چوائسز کا کنسٹرکٹیو یوز کر سکیں۔ یہ وہی یونیک ڈسٹنکشن ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں۔ اب آخر میں بس ایک سوال دل میں رہ جاتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے تو کیا میں واقعی اپنی پوزیشن پر کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں؟ فرشتوں نے فساد کا ذکر کیا تھا، خون کا ذکر کیا تھا۔ آج زمین پر خون بھی ہے، فساد بھی ہے، ظلم بھی ہے، لیکن اسی زمین پر رحمت بھی ہے، سجدے بھی ہے، تہجد بھی ہے، دعا بھی ہے، چھپ کر دیا گیا صدقہ بھی ہے۔ یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ ہیں۔ اب دیکھیے، ہر پوسٹ میں، ہر لفظ میں، ہر ڈیل میں، ہر رشتے میں
میں فساد کا حصہ ہوں یا اصلاح کا۔ یہ آیت ہمیں ڈراتی بھی ہے اور اٹھاتی بھی ہے۔ ڈراتی اس لیے ہے کہ ذمہ داری بہت بھاری ہے، اٹھاتی اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمیں یہ ذمہ داری دی۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون۔ جب دنیا آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرے یا آپ خود کو کمزور سمجھو تو یاد رکھنا آپ مٹی ہو مگر اس مٹی میں روح پھونکی گئی ہے۔ آپ غلطی کر سکتے ہو مگر آپ توبہ بھی کر سکتے ہو۔ آپ گرتے ہو تو اٹھ کر اللہ کی طرف چل بھی سکتے ہو۔ اسی لیے فرشتوں سے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ شاید اللہ نے آپ میں وہ دیکھا ہو جو آپ خود نہیں ابھی تک دیکھ پائے۔ تو اٹھ جاؤ، اپنی پہچان پہچانو، اپنی امانت کو سمجھو اور زمین پر رحمت بن کر چلو، کیونکہ انسان کی کہانی خون سے نہیں عزت سے شروع ہوئی تھی، اور اللہ کرے ہماری کہانی رحمت پر ختم ہو، اس وقت کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ہمارے ساتھ ہو۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔